السلام علیکم ویورس، سلکی ناولس میں آپ کا ویلکم ہے۔ میرا نام ہے مہک اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول 1 کی 4تھ ایپیسوڈ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ آخر کہاں جا سکتی ہے وہ اور کیسے؟ کہاں مرے ہوئے تھے تم سب؟ سلمان صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہیں پتہ چلا تھا کہ جانا گھر میں موجود نہیں، مگر وہ کیسے بھاگ سکتی تھی؟ اتنی بہادر تو وہ نہیں تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور پتہ لگاؤ اس کا، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ فاطمہ بیگم روئے جا رہی تھی اور ہمنا انہیں چپ کروا رہی تھی۔ بند کرو یہ ناٹک، سب تمہارا قصور ہے۔ بچوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں کر سکی، تمہاری لاڈلی منہ پر کالک پہنچ کر چلی گئی، تمہاری وجہ سے ہوا فاطمہ۔ سلمان صاحب فاطمہ بیگم کو قصوروار ٹھہرا کر چلے گئے۔ امی چپ ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا جانو کو، ایسے کیسے پریشان نہ ہوں، نہ جانے کہاں چلی گئی، اسے تو دنیا کا پتہ بھی نہیں، اگر کچھ ہو گیا تو؟ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، اور جو بابا اس کے ساتھ کرنے جا رہے تھے اس سے تو کچھ بہتر ہی ہوگا۔ ہمنا جل کر بولی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے امان میں رکھنا۔ فاطمہ بیگم پھر سے بری طرح سے رونے لگی۔ ہمنا ماں کو دلاسا دینے لگی، مگر پریشان تو وہ بھی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ شیان شاہ کیسا انسان ہے، کہیں جانو کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے۔ ہمنا جلد بازی میں فیصلہ تو کر بیٹھی تھی، مگر اب اس کے دل میں برے خیالات آ رہے تھے۔ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا۔ ہمنا دل سے اپنی بہن کی دعا گو تھی۔ جانا نے زندگی میں کبھی اتنا سفر نہیں کیا تھا اور اب وہ حد سے زیادہ تھک گئی تھی۔ بس وہ جلد از جلد کراچی پہنچنا چاہتی تھی۔ رات بھی ہو چکی تھی اور راستے میں ٹرین کی خرابی کی وجہ سے انہیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ دراب اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور ساتھ ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے گیا تھا۔ جانا کیسے خاموش بیٹھی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ہمنا تو کہتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے جانا کی بولتی بند نہیں ہو سکتی۔ بہن اور گھر کی یاد آتے ہی جانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ دراب نے بیزاری سے پوچھا۔ گھر کی یاد آ رہی ہے۔ اتنا عزیز ہوتا تمہیں گھر تو بھاگتی نہ وہاں سے۔ تب تک سعد بھی بریانی کے ڈبے لے کر آیا تھا اور دراب کی باتیں اسے بری لگی تھیں۔ دراب، سعد نے کچھ کہنا چاہا مگر جانا اس کی بات کاٹ کر بولنے لگی۔ باغی نہیں میں گھر سے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد بولی، ہاں ایک طرح سے باغی بھی ہوں مگر دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں۔ ایک تو مجھے میری آپی نے بولا تھا جانے کو اور دوسرا میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، تو یہ بری بات تو نہیں نا؟ اچھا تو آپ شادی شدہ بھی ہیں؟ چھوڑو یہ سب، مجھے میرے بہن نوئی کے بارے میں بتاؤ، تمہارے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ سعد نے اس کا غصہ کم کرتے ہوئے اسے باتوں میں لگانا چاہا۔ شیان جی آرمی میں میجر ہیں، باقی دکھتے کیسے ہیں یہ یاد نہیں، اور اتنا پتہ ہے مجھے کہ کیسے بھی ہوں کچھ لوگوں کی طرح ادرک نہیں ہوں گے جن کو لگتا ہو کہ ہنسنا اور بولنا بہت مہنگا ہے اور وہ دنیا کے سب سے غریب انسان ہے۔ وہ بتا تو سعد کو رہی تھی مگر دیکھ دراب کی طرف رہی تھی۔ دراب نے سارا دن جانا کو کچھ نہیں بولنے دیا، جس کی وجہ سے جانا بھی اب اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ پہلے تو جانا نے سوچا کہ اٹھ کر کیبن میں موجود کسی عورت کے پاس چلی جائے، مگر اسے سعد کے پاس تحفظ محسوس ہوتا تھا، اور اگر وہ عورتیں بھی راستے میں اتر جاتی تو کس منہ سے اس کے پاس واپس آتی۔ یہی سوچ کر وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کیا مطلب یاد نہیں کہ تمہارا شوہر کیسا دکھائی دیتا ہے؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ میں 5 سال کی تھی جب ہمارا نکاح ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سعد بھائی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لینے آئیں گے، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں نہیں بولوں گی اور انتظار کروں گی۔ وہ تو آئے نہیں لینے، لیکن میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتی، اور یہ بات تو آپ ہی کو بھی پتہ تھی۔ اسی لیے جب بابا نے طلاق کا کہا تو آپ ہی نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا، لیکن اب میں ان کے پاس جاؤں گی اور پھر ان سے بہت لڑوں گی، پھر وہ معافی مانگیں گے اور پھر ہم مل کر لاہور جائیں گے اور بابا کو بھی میں منا لوں گی۔ جانا بولنا شروع ہوئی تو بولتی گئی، جبکہ دراب اس کی باتوں پر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوتا اگر زندگی اتنی آسان ہوتی۔ تمہارے بابا کیوں تمہارا رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے؟ اس دفعہ سوال دراب کی طرف سے آیا تھا۔ پتہ نہیں، جانا افسردہ ہوئی، مگر پھر اس کی نظر ساتھ کے ہاتھ میں موجود بریانی کے ڈبے پر گئی اور اس نے ایک ڈبہ لے لیا۔ باتوں میں آپ نے بریانی ٹھنڈی کر دی، مرغے کی روح بددعائیں دیں گی آپ کو۔ جانا کے ایسا کہنے پر دراب بھی مسکرایا تھا۔ بہت معلوم کرنے سے بھی جانا کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ سلمان صاحب فکر مند تھے، لیکن زیادہ فکر انہیں عثمان ملک کی تھی۔ اسے کیا جواب دیں گے جسے وہ ہاں کر چکے تھے؟ ایک پل کو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں جانا حسن کے گھر تو نہیں۔ نہیں، جانا اتنی بہادر نہیں کہ اکیلے کراچی چلی جائے۔ سلمان صاحب نے سوچا، پھر بھی احتیاطاً انہوں نے اپنے آدمی کو کراچی حسن صاحب کے گھر بیچنے کا سوچا۔ ان کے لیے اپنا خواب بہت اہم تھا جس کے آڑے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں۔ اگر جانا شیان کے پاس بھی ہوتی تو بھی وہ اسے واپس لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔
ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ نوکر نے انہیں عثمان ملک کی آمد کے بارے میں بتایا۔ السلام علیکم سلمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی عثمان ملک کی آواز سنائی دی، مگر سلمان صاحب خاموش رہے۔ عثمان ملک ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے رابطہ نہیں کیا، اس لیے میں نے سوچا میں خود ہی کر لوں۔ تو پھر بتائیں آپ کس دن آؤں نکاح کے لیے؟ آپ نے ہاں کی تھی، مگر اب اور انتظار نہیں ہوتا، الیکشن بھی سر پر ہے۔ سوچ لیں، وقت گزر گیا تو سیٹ سے ہٹنا مشکل ہو جائے گا۔ سلمان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں، آخر کب تک وہ یہ بات چھپاتے۔ مگر ان دونوں کی باتیں سنتی ہمنا اپنے باپ کا مقصد سن کر غصے سے وہاں آئی۔ کیسا باپ تھا وہ، اپنی ہی معصوم بیٹی کا سودا کر بیٹھا تھا۔ آپ بھول جائیں ملک صاحب، آپ کو جانا کبھی نہیں ملے گی، وہ کسی اور کی ہے اور اس کے پاس جا چکی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ خاموش ہو جاؤ ہمنا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، سلمان صاحب غصے سے چلائے، اور ان کی آواز سن کر فاطمہ بیگم اور زرش بھی وہیں آ گئی۔ جی خاموش ہو جاؤ میں، اور آپ اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے رہیں۔ چٹاخ سلمان صاحب نے زوردار تھپڑ ہمنا کو مارا، لیکن یہ بھی ہمنا کو چپ نہ کروا سکا۔ مار لیں آپ، اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے، اور جو آپ دونوں کا مقصد ہے کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جانا اس آدمی کو کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے بیچ دیا ہے اسے، اور اب تو وہ شیان بائی کے پاس ہوگی، آپ دونوں کے گھٹیا ارادوں سے دور۔ ہمنا نے عثمان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنے آنسو پہنچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فاطمہ بیگم بھی جانا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چینی سے اس کے پیچھے چلی گئی، جبکہ عثمان ملک سلمان صاحب کو غصے سے دیکھنے لگا۔ اگر میں اپنا خواب بھول جاؤں تو آپ بھی بھول جائیں، اتنا کہہ کر وہ بھی سلمان صاحب کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ سلمان صاحب کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہمنا کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ رات کا سفر ختم ہونے کے بعد آخر کار وہ کراچی پہنچ گئی تھی۔ وہ اسٹیشن پر سعد اور دراب کے ساتھ تھی۔ کراچی پہنچنے سے زیادہ خوشی اسے سفر ختم ہونے کی تھی۔ پہلے ہی رات کو اسے دراب کے بالکل سامنے والی برتھ پر سونا پڑا تھا، جو کہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اب ساری مشکل ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے میری بہت مدد کی اور خیال بھی رکھا، اس کے لیے تھینک یو۔ بس ایک آخری مدد کر دیں، اس نے دراب سے کہا، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ سعد ہر بات دراب کی ہی مانتا ہے۔ بولو۔ دراب کے بولنے پر جانا نے اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی۔ یہ کرنل حسن صاحب کے گھر کا ایڈریس ہے، میں کیسے ڈھونڈوں گی اتنے بڑے شہر میں، آپ مجھے وہاں پہنچا دیں گے؟ جانا نے بہت امید سے دراب کو دیکھا، اور دراب جس کی زبان پر انکار تھا، اس کے معصوم چہرے کی وجہ سے کہیں دب سا گیا۔ وہ اس ایڈریس کو دیکھنے لگا۔ اسٹیشن سے اس پتہ پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگنا تھا، اور جہاں دراب کو جانا تھا وہ جگہ بالکل مختلف سمت میں تھی۔ دراب نے گہرا سانس لیا اور جانا کو دیکھا۔ چلو۔ جانا کی خوشی اس کے چہرے پر چھلکنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، جبکہ دراب نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ دیر بعد اسے پھر سے برا لگے گا۔ اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ جانا زیادہ دیر اپنی رائے پر قائم نہیں رہتی۔ تقریباً 1 گھنٹہ شہر میں سفر کرنے کے بعد وہ آخر کار کرنل صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے۔ جانا بہت خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر شیان نے اسے نہیں پہچانا تو کیا ہوگا۔ پھر خود کو خود ہی دلاسے دینے لگی۔ دراب نے اسے ساتھ کے ساتھ چھوڑ کر خود فون کرنے چلا گیا، اور جانا حیران تھی کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہے جو موبائل نہیں رکھتا۔ سعد اور وہ کرنل صاحب کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ سعد کی بیل بجانے پر ایک چوکیدار باہر آیا۔ جی، ہمیں کرنل صاحب سے ملنا ہے، یہ ان کی مہمان ہیں، لاہور سے آئی ہیں، سعد نے جانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر کرنل صاحب تو گھر نہیں، بلکہ گھر پر کوئی بھی نہیں۔ کیا شیان بھی نہیں ہے گھر پہ؟ کہاں گئے ہیں آپ؟ جانا نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گی۔ جی مجھے تو کچھ عرصہ ہوا ہے کام کرتے ہوئے، اور کرنل صاحب جب 2 سال پہلے ریٹائر ہوئے تھے تب سے بیمار رہتے تھے، اس لیے بیگم صاحبہ انہیں لے کر آزاد کشمیر چلی گئیں۔ باقی زیادہ تو کچھ نہیں پتا، ان کے بچے بھی وہیں رہتے ہیں ان کے پاس۔ شاید چوکیدار کو بھی جانا کی رونی صورت پر رحم آیا تھا۔ آزاد کشمیر؟ جانا بس اتنا ہی بول پائی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر سعد بھی پریشان ہو گیا۔ آپ کے پاس موبائل نمبر ہوگا ان کا؟ سعد نے چوکیدار سے پوچھا۔ صاحب ہم تو نوکر لوگ ہیں، کوئی کام ہو تو وہ خود فون کرتے ہیں ٹیلی فون پر، اور اس پر تو نمبر نہیں آتا، اور ویسے بھی جہاں وہ رہتے ہیں وہاں موبائل کے سگنل نہیں آتے۔ آپ مجھے وہاں کا ایڈریس بتا دیں، سعد نے کہا۔ جی مجھے تو نہیں پتا، مگر رفیق کو پتا ہوگا، میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس اندر چلا گیا، اور سعد جانا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار ایک پرچی پر پتہ لکھ کر لے آیا اور سعد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ کا شکریہ، اگر ان کا فون آئے تو انہیں بتا دیجیے گا کہ جانا آئی تھی۔
جانا کے بتانے پر چوکیدار نے ہاں میں سر ہلایا اور ساتھ اسے لے کر وہاں سے جانے لگا۔ کچھ فاصلے پر دراب آتا ہوا نظر آیا جو جانا کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ دراب نے روتے ہی جانا کو دیکھ کر پوچھا تو صاحب نے اسے سب بتایا، جسے سن کر دراب غصے میں آ گیا۔ جانا تم واپس لاہور چلی جاؤ۔ اس بات پر جانا نے انکار میں سر ہلایا۔ میں یہاں پر ان کا انتظار کروں گی، جانا نے بتانے سے زیادہ پوچھا تھا۔ جانا وہ 2 سال سے کشمیر میں رہ رہے ہیں، نہ جانے یہاں کب آئیں گے، اور تم کہاں رکو گی؟ ایسے بند گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی وہ چوکیدار ان لوگوں سے پوچھے بغیر تمہیں رہنے دے گا۔ بہتر یہی ہے واپس چلی جاؤ۔ جانا اس کی باتوں پر غور کرتی سوچنے لگی اور پھر بولی، میں گھر واپس نہیں جا سکتی۔ بابا پھر سے طلاق کی بات کریں گے اور آپ ہی کو کتنا برا لگے گا۔ وہ تو پہلے ہی مجھے نکما سمجھتی ہیں۔ میں ان کے پاس آزاد کشمیر جاؤں گی۔ اور اس بات پر دراب کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کشمیر جاؤں گی؟ جانتی ہو کتنا دور ہے یہاں سے؟ پاکستان کے ایک کونے میں کراچی ہے تو دوسرے میں کشمیر، اور تم تو کسی شہر کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں۔ عقل سے کام لو اور واپس چلی جاؤ۔ دراب صحیح کہہ رہا ہے گڑیا۔ سعد نے بھی دراب کا ساتھ دیا مگر جانا بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے، بعد میں جاؤ تو ہم سے توقع نہ رکھنا کہ وہاں لے کے جائیں گے، اکیلی جاؤ تم۔ دراب انتہائی غصے سے چلایا، جس کی وجہ سے جانا پہلے تو سہم کے ساتھ کے پیچھے جھکنے لگی مگر پھر اپنا سارا غصہ اور دکھ دراب پر نکالنے لگی۔ آخر یہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ وہی جانتی تھی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا ساتھ آنے کو، آپ نے میری بہت مدد کی، اس کے لیے شکریہ، مگر آپ فکر نہ کریں، آپ کو تنگ نہیں کروں گی، اکیلے چلی جاؤں گی میں۔ آپ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا اتنے پیسوں میں پہنچ جاؤں گی میں؟ اس نے چند ہزار کے نوٹ دراب کے آگے کر کے پوچھا، جبکہ دراب کا دل کیا کہ اس کی عقل پر اپنا سر پیٹ لیں۔ ساتھ تم اسے بس اسٹیشن چھوڑاؤ اور ٹکٹ بھی لے دینا۔ اب سے یہ اپنے راستے اور ہم اپنے، جب ہماری منزلیں ہی جدا ہیں تو راستہ ایک کیوں؟ دراب جانا کے پاس کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، کام کی جگہ پہ ملنا مجھے۔ اتنا کہہ کر دراب وہاں سے چلا گیا۔ ساتھ کو اس کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا مگر وہ چپ رہا کیونکہ دراب نے کون سا اس کی بات سن لینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جانا اکیلے اتنی دور نہیں جا سکتی، اس لیے اسے پھر سے سمجھانے لگا مگر جانا نہیں مان رہی تھی، اس لیے ساتھ بھی مجبور ہو گیا۔ جی تو دوستو، کیسے لگی آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔